بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. درس کے آغاز سے پہلے گزارش ہے شرکائے درس سے کہ جو حضرات منتشر اور پھیلے ہوئے ہیں اگر کوئی عذر نہ ہو تو قریب آئیں، مل کر بیٹھے. سنت یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں آج ہمارے سامنے جس سورہ پر گفتگو مقصود ہے وہ سورہ یاسین کے نام سے مشہور ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دو حروف مقطعات کے ذریعے سے اس سورہ کریمہ کا آغاز کیا ہے، لہٰذا یہی اس سورہ مبارکہ کا نام ہے. یہ مکی سورت ہے جس کی آیتوں کی تعداد 83 آیات پر مشتمل ہے. سورہ یاسین کے تعلق سے ہمارے یہاں بہت ساری فضیلتیں اور باتیں مشہور ہے. مثال کے طور پہ یہ کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. یہ روایت کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، بلکہ بعض محدثین نے تو اسے موضوع یعنی من گھڑت کہا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ جو شخص اسے رات میں پڑھے گا تو وہ صبح اس طرح کرے گا کہ اس کی بخشش ہو چکے گی. اس معنی کی اور بھی کئی حدیثیں بیان کی جاتی ہے. مزید یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مر رہا ہے، آخری اوقات ہیں اس کے، تو اسے اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے. میں نے دیکھا کہ بعض علماء اس کا فتویٰ بھی دیتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، لیکن تحقیق یہ ہے کہ سورہ یاسین کی فضیلت میں اگرچہ بہت سی کئی حدیثیں ہیں، لیکن ایک بھی حدیث ثابت نہیں ہے، ایک بھی روایت درجہ صحت کو یا مقبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی. یہ بالکل صحیح ہے کہ سورہ یاسین اللہ کا کلام ہے. اس کے معنی، مطالب اور قرآن کے دیگر کلام الہی کی طرح اس میں بھی شفا ہے، ہدایت ہے، ذکر ہے، فرقان ہے، نصیحت ہے، روح ہے، نور ہے، سب کچھ ہے جو قرآن نے بیان کیا، حدیثوں نے بیان کیا. لیکن یہ جو حدیثیں میں نے جس کی طرف اشارہ کیا اس میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہے. اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے اسلاف میں بھی بعض لوگ، جیسا کہ میں نے ابھی کل یا پرسوں ذکر کیا کہ جھوٹی اور موضوع حدیثوں میں کے پھیلانے کے سلسلے میں سیدھے سادے نیک لوگوں کا ہاتھ تھا. امام مسلم نے اس کی وضاحت کی ہے مقدمہ مسلم میں. ایسے ہی ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کچھ اچھا چاہنے کی اچھی نیت سے کچھ لوگوں نے قرآن کی فضیلتوں میں، فضائل میں حدیثیں بنا کر لوگوں میں مشہور کر دی. بعض لوگوں نے تو خود اس کا اعتراف کیا. نوح ابن مریم ایک شخص گزرا ہے، وہ کہتا تھا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن سے ہٹ کر امام حنیفہ کی فقہ کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، تو لوگوں کو قرآن کی طرف توجہ دلانے، رغبت دلانے کی خاطر میں نے قرآن کی ہر صورت کے بارے میں کچھ نہ کچھ حدیثیں بنا کر لوگوں میں بیان کر دی تاکہ وہ اس کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی طرف متوجہ ہو. قرآن عظیم کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں ایسا مانتا ہوں، اور ایک اہل ایمان کو میں سمجھتا ہوں ماننا بھی چاہیے، کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو مقام، مرتبہ، مقاصد، فوائد، معجزات اور علمی گہرائیاں اور علم پر مشتمل اس کے مضامین، ان چیزوں پر سرسری نظر اگر ڈالی جائے، اس کے معجزات پر نظر ڈالی جائے، تو ہر چیز قرآن کی طرف ترغیب دینے کے لیے کافی ہے. اس کے لیے کسی جھوٹی اور بناوٹی حدیث کی خود ساختہ روایت کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ ایک بات یاد رکھے، اہل علم میں، محدثین میں یہ بہت مشہور ہے. امام احمد بن حنبل اور دوسرے بہت سارے محدثین کا اس طرح کا فرمان ہے کہ فضائل قرآن میں زیادہ تر حدیثیں جو قرآن کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہیں، اس میں زیادہ تر حدیثیں
ضعیف یا من گھڑت ہیں، جھوٹی ہیں۔ سورہ یاسین کی فضیلت میں بھی میں نے جیسا کہ عرض کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور خاص کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ بعض اقوال سلف اور کچھ چیزیں کچھ لوگ بزرگوں کے، علماء کے، پرانے علماء کے کچھ تجربات بیان کرتے ہیں۔ ایک آپ کا، میرا یا کسی انسان کا تجربہ الگ حیثیت رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث تشریعی حیثیت رکھتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہونے کا درجہ رکھتی ہے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لہذا کوئی بھی عمل، کوئی بھی فضیلت والی چیز، ذکر، دعا، اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ چیز کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو بظاہر اس کا فائدہ آپ کو نظر آئے یا نہ آئے، لیکن آپ اس پر عمل کر کے اتباع سنت کا اجر و ثواب ضرور کمائیں گے۔ اور جس میں جو اتباع ہوگی، میں نے ابھی کہا کہ فائدہ سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ اب اللہ کی حکمت و مشیت کے مطابق وہ آگے ہو سکتا ہے، پیچھے ہو سکتا ہے، دنیا میں ہو سکتا ہے، آخرت میں ہو سکتا ہے، کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے، لیکن فائدہ ضرور ہوگا۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر آپ تجربات یا دوسری چیزوں کی طرف جاتے ہیں، جیسا کہ آج امت کا ایک بڑا طبقہ ان چیزوں میں پریشان ہے، تو یا تو بدعت میں کبھی پڑ جاتا ہے، کبھی انحراف اور گمراہیاں آ جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ انسان کے قدم ڈگمگاتے ضرور ہیں۔ لہذا محفوظ راستہ یہ ہے، محتاط راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جو چیزیں ثابت ہو کسی بھی معاملے میں دین و شریعت کے، اسی کو اختیار کیا جائے۔ یاسین، سورہ یاسین کے نام کی میں نے بتایا کہ اس سورے کے آغاز میں، جیسا کہ میں نے ابھی پڑھا، اللہ نے کہا یاسین، حروف مقطعات۔ ہاں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اب یہ یاسین کیا ہے، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خطاب ہے، یا سے اے، اور کوئی یا انسان، سین انسان کا، یا کوئی یا رجل کہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یاسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، پکارا گیا انہیں۔ اور شاید اسی خیال کی بنیاد پر ہمارے یہاں سماج میں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے مسلمان جن کا نام رکھا جاتا ہے یاسین، کہ یہ اللہ کے رسول کا نام ہے، ورنہ ہم نے نہیں دیکھا کہ الف لام میم، ہا میم الف لام را لوگوں کا نام رکھا جاتا ہو۔ یہ یاسین جو رکھتے ہیں اسی تصور میں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ ایک قول یہ ہے بعض علماء کا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، لیکن یہ جتنے بھی اقوال ہیں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ شیخ صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی یہ 3 قول پیش کر کے یہی جملہ کہا کہ ان پر کوئی دلیل، مضبوط دلیل ہے ہی نہیں، اور یہ ساری چیزیں دلیل کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں بھی اب تک یہ بات نہیں آئی، انشاءاللہ آئندہ میں چھیڑوں گا کیونکہ یہ بہت بنیادی اور اہم موضوع ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں بھی علماء اہل سنت، پوری امت کے اہل سنت والجماعت اور اہل الحق کا یہ متفقہ اصول، فیصلہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ کا نام اور صفات یہ سارے کے سارے توقیفی ہیں، یعنی قرآن و حدیث میں جو بیان کیے گئے اسی کو مانا جائے گا، بولا جائے گا، اور اللہ کے نام کے طور پر، جسے نام کے طور پر ذکر کیا گیا ہے اسے نام مانا جائے گا، ورنہ اسے اللہ کا نام ہم نہیں کہیں گے۔ کہیں خبر والے شکل میں کوئی چیزیں بیان کی گئی ہے اس کو بھی اسم اور نام نہیں کہیں گے۔ تو بہرحال اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ پھر کیا ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کچھ خاص طور سے مکی صورتوں میں، ہاں کچھ مدنی صورتوں میں، ہاں سورے کے آغاز میں جو حروف بیان کیے گئے ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور بعض اقوال سلف کے جو اس سلسلے میں ہے کہ ان سے یہ مراد ہو سکتا ہے، تو انہوں نے، علماء کہتے ہیں کہ دراصل سمجھانے کے لیے کہا کہ ایسے الفاظ، الف لام میم، تو الف سے اللہ مراد ہو سکتے ہیں، لام سے جبرائیل، میم سے محمد، ہاں جیسا کہ بعض لوگ حضرت ابن عباس وغیرہ سے نقل کرتے ہیں۔ تو اس کی توجیہ علماء نے یہ کی کہ وہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایک حرف سے مراد کوئی ایک ایک لفظ ہے، لیکن اصلی مراد کیا ہے یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور یہ کفار مشرکین کے لیے، یہ یوں ہی قرآن میں نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگوں نے الٹی سیدھی توجیہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کسی عالم نے بیان کیا کہ جیسے ہم فون اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہیلو، ایسے اللہ تعالیٰ حروف مقطعات سے ہیلو بول رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں۔ قرآن میں، حدیث میں کوئی بات کہنے سے پہلے ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ یہ مذاق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آپ جب کوئی بات اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو اللہ اور رسول کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ قرآن میں ہے سورہ عبس وتولیٰ میں، سورہ عبس میں، کہ وفاکہۃ و ابا، ہم نے تم کو فاکہہ اور ابا دیا۔ تو اس نے کہا کہ فاکہہ میوہ ہم جانتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں،
لیکن یہ ابا ہمیں یہ نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے. ایک مخصوص گھاس اس سے مراد تھی. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق ہے یار غار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہیں بھی نہیں معلوم تھا. ان کا جواب ایسا تھا جو تفسیر کے بارے میں اہل سنت کا اصول کا درجہ رکھتا ہے. انہوں نے کہا ایو سماء تذلنی و ایو ارض تقلنی اذا قلت فی کلام اللہ ما لا اعلم. کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی جب میں اللہ کے کلام کے بارے میں وہ بات کہوں گا جو مجھے نہیں معلوم ہے، جو میں نہیں جانتا. اگر کلام الہی کے بارے میں وہ بات کہوں گا تو میں کہیں بھی بچ نہیں پاؤں گا، پکڑا جاؤں گا، اللہ پکڑ لے گا. کتنی محتاط بات ہے. تو اللہ کے کلام کے بارے میں اپنی عقل اور سمجھ بوجھ کنارے ہونی چاہیے، اور جو معنی مفہوم ثابت ہے اس میں غور و فکر کر کے اپنی عقل لگائیں اور اس کے معنی کو نہ بدلے. یہ گنجائش ہو سکتی ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حروف مقطعات میں یہ جو ہے اور اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ. اس کی مراد کیا ہے اس کو زیادہ بہتر اللہ جانتا ہے. ہم اس پر جیسے ہے جتنا اللہ اور رسول نے بتایا اس اعتبار سے ایمان لاتے ہیں. یہ ان کے لیے چیلنج تھا کہ ان حروف کا معنی تم بتاؤ. تم اپنے آپ کو زبان آور کہتے ہو عرب والو، اور دوسروں کو اجمی گونگا بولتے ہو، تو ان کا معنی بتاؤ. آج کل بھی ہمارے یہاں ایک تدبر قرآن والے امین احسن اصلاحی صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے بڑی ضخیم، کچھ لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، بڑا شاندار لکھا، جیسے بڑا اچھا درس دیتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے عام طور سے اگر جہاں انحرافات ہوتے ہیں تو وہاں الفاظ، ادب، دکھاوے کی چیزیں بڑی اچھی نظر آتی ہیں. یہ شیطان کی یا یوں کہیے کہ دھوکے کی ملمہ کاری اور امتحان ہوتا ہے کہ اس میں آدمی بہک جائے. تو انہوں نے بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا، لکھا کہ وہ فلاں کتبے ملے کھدائی میں پرانے زمانے کی، یہ ملا اور وہ ملا، اور اس میں بھی کچھ ایسے حروف پائے گئے جیسے آج کل شارٹ فارم اور مخفف ہوتا ہے. سینٹی میٹر کو SC لکھتے ہیں، گرام کو G لکھ دیتے ہیں، کلو کو KG لکھ دیتے ہیں. تو ایسے ہی وہ کچھ جو ہے شارٹ فارم والا معاملہ رہا ہوگا. اتنا تھکنے اور تھکانے کی ضرورت نہیں ہے ذہنوں کو. اللہ اور رسول کا جو مقصود ہے وہ سامنے رکھا جائے، یہ کافی ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، اور قرآن حکیم کی قسم. حکیم کا دو معنی، حکمت والا، با حکمت، یعنی مطلب قرآن جو بھی ہے اس کے احکامات، اس کی باتیں، اس کی ہدایات، اس کی رہنمائیاں، اس کے اصول، اس کے بیان کردہ حقوق، اس کے بیان کردہ عقائد، عبادات، سب کے سب حکمت و دانائی پر مبنی ہے. سراپت حکمت ہے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے یہ حکمت ہے. تو قرآن حکیم ہے. اور حکمت کا دوسرا معنی محکم، پختہ، مستحکم. اس میں کوئی کجی، کوئی جھول، کوئی کمزوری نہیں ہے. قرآن کی 6000 آیتوں کو پہلے سے ابتدا سے لے کے آخر تک پڑھ جائیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کسی انسان کی کتاب اور کلام میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس سے آدھا اور آدھے سے بھی آدھا لکھے کوئی تو آپ کو کئی خامیاں، کئی نقص، کئی جگہ پر بہت اچھا لکھتا ہے لیکن کہیں آپ کو کمزور ملے گا، کچھ نہ کچھ ملے گا. یہ 6000 آیتیں سب کے سب محکم ہیں اپنے معنی میں، اپنے الفاظ میں، اپنے اعجاز میں، معجزہ ہونے میں، ہر اعتبار سے انتہائی مضبوط. لوگوں نے اس پر بحثیں کی ہیں، ہم لوگ صرف سرسری طور سے گزرتے ہیں. علمی، نحوی، ادبی، لغوی، بلاغت کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے پر کتابیں لکھی گئی ہیں، زندگیاں کھپا دی لوگوں نے، اور عجیب عجیب نکات، باریکیاں، گہرائیاں، بلاغت کے اصول، چاشنیاں پیش کی ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا گہرائی ہے. آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ نے اگر ایک لفظ استعمال کیا ہے، اس لفظ کا جو معنی ہوتا ہے ترجمہ ہم کر دیتے ہیں. عربی زبان میں اس معنی کے لیے اور بھی 10 20 50 لفظ موجود ہیں. عربی بڑی زرخیز زبان ہے. ایک ایک معنی کے لیے 300 350 400 الفاظ ہیں. شعر کے لیے، بارش کے لیے، الگ الگ بارش کی کیفیت کے لیے، ہاں سب الگ الگ الفاظ ہیں. ہر ایک کی معنویت دوسرے سے الگ ہو جاتی ہے. اللہ کے ناموں میں دیکھیے کئی ناموں کو ہم اللہ کا جاننے والا، علم والا کہتے ہیں، خبیر، علیم، شہید، مطلع، ہاں اور جو ہے اور بھی اس طرح کے کئی نام ہیں. سب کا معنی لطیف، باریک، بھی باریکی سے جاننے والا. لیکن معنی آپ سوچتے ہیں یا ایک آدمی سوچتا ہے کہ سب تو ایک ہی معنی دے رہے ہیں، نہیں، سب کے الگ الگ پہلو ہیں اور ہر ایک اپنے معنی میں کامل ہے. تو ایسے ہی آپ دیکھیں کہ قرآن میں جو لفظ ایک کہیں استعمال ہوا ہے اس معنی کا اور بھی کئی الفاظ عربی زبان میں ہیں.
اب دوسرے الفاظ کو اگر وہاں اسے ہٹا کے رکھا جائے جو قرآن میں استعمال ہوا ہے تو اس میں کمی اور خامی نظر آئے گی۔ اہل علم نے بحث کیا کہ اللہ نے یہاں یہی لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو سیاق و سباق سے معنی اور مفہوم اور جو اس کی مراد ہے وہاں وہی لفظ سب سے زیادہ منطبق اور فٹ ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ ہٹا دیجئے، اس میں کمی آ جائے گی، وہ بات نہیں رہے گی۔ تو اسی لیے قرآن کا جو معجزہ ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ بعض علماء نے کوشش کی اس کا چیلنج کا قبول کرنے کی۔ یورپ کے ایک پرانا واقعہ ہے، شاید میں نے اس سے پہلے بیان کیا یا آپ نے دوسروں سے سنا ہو، پرانی بات ہے، اور ایسے 50 سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں کہ ایک صاحب نے کسی سے کہا، کئی لوگوں سے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ، کئی مسلمانوں سے پوچھا قرآن کہتا ہے کہ اس کے جیسا کلام بنایا نہیں جا سکتا، تو کہا ہاں، کہا مجھے تو ایسا نہیں لگتا، میں نے تو پڑھا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ میں ایسا کلام بنا سکتا ہوں، آپ بتائیے مجھے کیسا لکھنا ہے، بتانا ہے۔ تو وہ اتنا چرب زبان اور اس طرح کے سوال کرنے والا ڈاکٹر تھا، میڈیکل ڈاکٹر، کہ عام طور سے جن مسلمانوں سے اس کی بات ہوئی وہ اس کو شاید جواب نہیں دے سکے۔ اس کا خود کا بیان، اسے پتا چلا ایک دن برٹش گورنمنٹ کی، برطانیہ میں تھا، لندن میں، برٹش گورنمنٹ کی طرف سے اسے ہدایت ملی کہ ہمارے ملک کے دورے پر سعودی عرب کے فرما رواں شاہ فیصل آ رہے ہیں، شاہ فیصل کا ضمانت، اور گورنمنٹ پروٹوکول سے ڈاکٹروں کو اور ان کی ٹیم کو تیار رکھا جاتا ہے ایسے مہمانوں کے لیے، تو اگر ضرورت ہوئی تو آپ کی خدمات دی جائے گی۔ کہا مجھے بڑا اچھا موقع ملا کہ ایک مسلم ملک، اور وہ بھی ایسا ملک جہاں مسلمانوں کا مرکز ہے، قبلہ ہے مکہ مدینہ، اس ملک کا فرما روا مجھے اگر موقع ملتا ہے تو اب میں اس سے سوال کروں گا، اور اگر اس نے اطمینان بخش جواب نہیں دیا تو میں سمجھوں گا کہ قرآن کا یہ دعویٰ کھوکھلا ہے، کم سے کم اسے تو مجھے کچھ جواب دینا چاہیے۔ مختصر یہ کہ موقع مل گیا گفتگو کا، چیک اپ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں آپ سے قرآن کے بارے میں ایک سوال کروں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ کہا بالکل پوچھ سکتے ہو۔ تو اس نے سوال دہرایا اپنا کہ قرآن یہ چیلنج کرتا ہے؟ شاہ فیصل نے کہا ہاں۔ کہا لیکن مجھے تو ایسا نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے کہ میں ایسا کلام بنا سکتا ہوں۔ کہا یہ سنتے ہی شاہ فیصل لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ عربی زبان جانتے ہیں؟ تو کہا ان کے جواب کی بجائے اس سوال کرنے پر میں چونک پڑا کہ انہوں نے بجائے مجھ سے کہا، میں نے کہا کہ نہیں، تو ہنسنے لگے وہ کہ پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ جب آپ کو عربی زبان آتی ہی نہیں تو پھر آپ یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں کہ میں قرآن کے جیسا کلام بنا سکتا ہوں؟ ارے اللہ نے جو کلام اتارا، اللہ کا جو کلام ہے وہ تو عربی زبان میں ہے نا۔ اب عربی زبان کی جو نزاکتیں ہیں، باریکیاں ہیں، معنویت ہے، گہرائی ہے، بلاغت وغیرہ کے اصول ہیں، وہ تو اسی زبان میں نظر آئیں گے جس زبان میں اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے۔ جب آپ اس زبان کو جانتے ہی نہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس جیسا کلام بنا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ دعویٰ کرنا ہے تو پہلے آپ عربی سیکھیے۔ آپ یہ دعویٰ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے کچھ ترجمے پڑھے ہیں، ترجمہ اللہ نے تو نہیں کیا نا، اللہ کے کلام کا ترجمہ انسانوں نے کیا، اور انسانوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں انسانوں کی خامیاں، ان کے اپنے بیان کا انداز، معیار، اس میں وہ آئے گا۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کے کلام کی ترجمانی ہے، ٹرانسلیشن ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے تو مختصر بات لمبی ہو گئی، ہاں مختصراً یہ کہ اس کو یہ بات لگی اور ٹھیک لگی، معقول لگی، انہوں نے آکسفورڈ یا کیمبرج، آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو ہے ٹیوشن لیا، عربی شعبے کے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے اس سے بات چیت کی، گزارش کی، اور ان سے عربی سیکھنے کا ٹیوشن لیا۔ سال بھر تک عربی سیکھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، اور سال بھر میں اس کو اتنی عربی آ گئی کہ اس نے کہا کہ اب مجھے یقین ہے کہ قرآن کے جیسا کلام کوئی لا نہیں سکتا، اور میں کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام قبول کر لیا۔ یہ قرآن کا معجزہ میں اس تناظر میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے کلام کی کیا کیا خوبیاں ہیں، یہ قیامت تک نئی نئی سامنے آتی رہے گی، اس کے معجزات ختم نہیں ہوتے، ہر غوطہ خور کے لیے نیا موتی ہے۔ اللہ نے فرمایا والقرآن الحکیم، محکم مضبوط قرآن کی قسم۔ کتنی بڑی قسم ہے، قرآن پوری دنیا کے سامنے ہے، چیلنج بن کے اپنے دور نزول سے لے کے قیامت تک کے سامنے ہے کہ کسی کو اگر شک شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس جیسی چند صورتیں، ایک صورت، چند آیتیں، ایک آیت بنا کے لائے، اور یہ بھی چیلنج کیا، یہ خبر دی، چیلنج کے ساتھ خبر بھی دی قرآن نے، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ اگر یہ سارے انسان اور جنات اکٹھا ہو جائیں، اکیلے نہیں، سب مل کر بھی اگر یہ کوشش کریں کہ اس قرآن کے جیسا کوئی کلام لائیں تو نہیں لا سکتے، چاہے ایک دوسرے کے مددگار، سب اکٹھا ہو کر۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ اتنا بڑا قرآن، اس کی قسم اللہ نے کھائی۔ اللہ جب کسی کی قسم کھاتا ہے
تو آگے کے مضمون سے اس کا معنوی ربط ہوتا ہے. یہ بھی ایک پہلو دماغ میں رہیے. قرآن میں بہت سی قسمیں ہیں. انسان مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتا, اللہ کھا سکتا ہے, قسم دے سکتا ہے. کیوں؟ وہ گواہ بناتا ہے اس مضمون پر کہ دیکھو یہ چیز اور تم جو آگے بات بیان کی جا رہی ہے اس سے اس کا ربط ہے, تعلق ہے, اس سے پوچھ لو, یہ گواہی دے گا. ہاں تو قرآن حکیم کی قسم. اب قرآن حکیم کی قسم, انکا لمن المرسلین, یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. کفار مکہ آپ کو رسول نہیں مانتے تھے. قرآن نے ذکر کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں, آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. تو قرآن کی قسم, قرآن حکیم کی قسم, یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. ہاں, علی صراط مستقیم رسول بھی ہے, اور یہ بھی ہے کہ آپ جس راستے پہ وہ صراط مستقیم ہے. نبی کا راستہ قرآن کہہ رہا ہے صراط مستقیم ہے. ہاں, لیکن لوگ یہ پڑھتے ہیں, مانتے نہیں. سورہ یاسین کو ہی میں نے ابھی شروع میں جو ذکر کیا کہ کئی روایتیں ضعیف اور موضوع ہیں, ان ضعیف اور موضوع روایتوں کو سامنے رکھ کے کچھ لوگوں نے کئی بدعتیں ایجاد کر لی کہ کچھ خاص مقصد کے لیے اکٹھا ہو کے آیت الکرسی یاسین کو اجتماعی آوازیں پڑھتے ہیں. بدعت. مرنے والے کے سامنے قرآن سورہ یاسین پڑھتے ہیں تاکہ موت آسان ہو جائے. علامہ البانی نے اسے بدعت لکھا ہے. آج آپ مسلمانوں میں بیان کریں بہت لوگ حیرت کریں گے. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس بدعت میں بھی لوگوں نے بدعت مزید بڑھا دی. ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے آ کے بتایا کہ اب جو مرنے والے کے پاس ہم لوگ یاسین پڑھتے ہیں اور پھر پھیر مبین. آپ لوگوں نے سنا ہے کبھی پھیر مبین کر کے سورہ یاسین پڑھنا؟ سنا ہے کبھی؟ سورہ یاسین میں 6 یا 7 مرتبہ شاید, یا کچھ کم زیادہ مجھے یاد نہیں ہے, آپ پڑھ گن سکتے ہیں آپ, 6 یا 7 مرتبہ مبین آیا ہے. مبین, کتاب مبین. ہاں, تو مبین کا لفظ آیا ہے. تو یاسین والقرآن الحکیم سے شروع کرتے ہیں پڑھتے پڑھتے. پہلی مرتبہ جب مبین آتا ہے تو پھر وہاں رک کے پھر واپس یاسین سے پڑھتے ہیں. پھر دوسرا مبین جب آتا ہے وہاں رک کے پھر شروع سے پڑھتے ہیں. پھر تیسرے پہ پھر سے واپس آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پھیر مبین. ہے نا, عجیب و غریب. آپ نے کبھی سنا تھا؟ ہاں, بدعت میں بدعت, میڈ ان انڈیا. تو کچھ لوگ یہ عمل کرتے ہیں. ایسے بہت سارے اعمال جو اختیار کیے گئے وہ رسول کا طریقہ نہیں ہے. قرآن نے وہ استعمال نہیں بتایا. اللہ کے رسول نے اگر کوئی فائدہ کی شکل ہے قرآن سے ہم کو دنیا اور آخرت میں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑا نہیں ہے, بتا دیا ہے نا. ہاں, تعویذ نہیں بتائی, لکھ کے لگانا ہے. یہ بھی ایک میں بھول گیا تھا, اچھا یاد آ گیا. میں نے دیکھا کہ حروف مقطعات لکھی ہوئی انگوٹھیاں بکتی ہیں. کسی انگوٹھی پہ حامیم ہے, کہیں الف لام ہے, کہیں یاسین ہے. تو کیا ہے, اور کچھ لوگ دیواروں پہ, کچھ دکانوں مکانوں میں برکت کے لیے, حصول کے لیے یہ لگاتے ہیں. بھائی یہ لٹکا کر اس کی برکت نہیں ملتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا, صحابہ نے نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا تو وہ ضرور کرتے. یہ ہم نے کیا. یہ اس کتاب ہدایت کے اصولوں کو زندگی میں اختیار کر کے اس کی برکت ملے گی, زندگی ملے گی, ہدایت ملے گی, اللہ کی قربت ملے گی. ساری برکتیں اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہیں, اس کے احکامات کو بجا لانے میں ہیں. لیکن لوگوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا جنت کا. وہ استعمال جو اللہ رسول نے نہیں بتایا وہ کر رہے ہیں قرآن کا. وہ استعمال جو اللہ رسول نے کہا, بار بار قرآن حکم دے رہا ہے, وہ نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں اور صراط مستقیم پہ ہیں, یہ گارنٹیڈ بات ہو گئی. اللہ نے جس کو کہہ دیا کہ صراط مستقیم پہ ہے, کیا اس میں شک و شبے کی گنجائش ہے؟ ہمارا ایمان ہے نا قرآن پہ. اب کوئی اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو صراط مستقیم سمجھے کہ یہ میرا یہ مسلک ہے, صحیح ہے, اگرچہ اللہ کے رسول کے خلاف ہے, تو کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ اللہ کی بات کے خلاف ہوگا وہ. آپ رسولوں میں سے ہیں, صراط مستقیم پہ ہیں. اور یہ جو قرآن ہے تنزیل العزیز الرحیم, یہ عزیز رحیم جو بڑا غالب ہے اور بڑی رحمت والا ہے. اس کے فیصلوں میں غلبہ ہے اور اس کے معاملے میں رحمت ہے. بندوں کے ساتھ غصے میں اس نے معاملہ نہیں کیا, اس کی رحمت غالب ہے. تو وہ عزیز بھی ہے, رحیم بھی ہے, اس کی طرف سے نازل شدہ ہے. ہاں, لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. یہ اس لیے یہ قرآن کیوں دیا گیا, صراط مستقیم کیوں دی گئی, آپ کو رسول کیوں بنایا گیا, تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے آبا کو اس سے پہلے نہیں ڈرایا گیا, اس حال میں کہ وہ غافل ہے. مکہ کے لوگ اور مکہ کے جو آبا و اجداد تھے, ان کی نسل چلی آ رہی تھی, ان میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. یہی ان آیتوں کا معنی ہے. مفسرین یہی کہتے کہ ڈرائے گا.
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تو خود نبی تھے. اب ان کی نسل میں نبی نیا نہیں آیا لیکن ان کی تعلیمات تھیں. اور بنی اسرائیل اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی نسل میں انبیاء کا سلسلہ چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. اور پھر وہاں سے ہٹ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے حضرت اسماعیل کی اولاد میں. حضرت اسماعیل کے اور آپ کے درمیان نبی نہیں تھا. یہی کہا گیا کہ کوئی نیا نبی آ کے ان کو ڈرایا نہیں. اب یہ غفلت کا شکار ہیں، ملت ابراہیمی سے ہٹ گئے ہیں. تو آپ کو اس لیے بھیجا گیا، آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ ان کو ڈرائیں. اب کیسے ڈرائیں یا کس چیز سے ڈرائیں؟ تو قرآن سے ڈرانا ہے. اور کس چیز سے ڈرانا ہے، کیا ڈر کی بات ہے؟ تو آگے کی آیتوں میں جو اس سورے کا بنیادی مرکزی مضمون ہے، وہ مضمون آیت نمبر 12 میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ تم لوگ جو مر جاؤ گے، اس دنیا میں جو سسٹم ہے کہ جو آئے گا مرے گا، تو مرنے کے بعد وہ مٹی میں مل کے ختم ہو جائے گا اور بھولی بسری بات ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ محیی الموتیٰ ہے، مردوں کو پھر سے زندہ کرے گا، سامنے لائے گا، حساب و کتاب لے گا. ہاں، چنانچہ اللہ نے آیت نمبر 12 میں کہا انا نحن نحیی الموتیٰ ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں وہ ساری چیزیں جو انہوں نے آگے بھیجی اور جو پیچھے چھوڑی. آگے بھیجی مطلب ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، خرچہ اللہ کے راستے میں جو کرتے ہیں وہ آگے بھیج رہے ہیں، نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے. اور پیچھے کیا بھیج رہے ہیں؟ آثار کا دو معنی کیا. ایک آثار ہمارے وہ ہے کہ دنیا میں ہم وہ نیکیاں کرتے ہیں، کوئی سنت حسنہ جاری کی. اب یہ جیسے مسجد بنائی، کوئی ایسا سسٹم بنائے کہ لوگوں کی مدد ہوتی رہے، نئی بدعت، نیا طریقہ نہیں، سنت کے طریقے میں کوئی ایسا سسٹم بنا دیا کہ لوگ اس پر عمل کر کے نیکی کر رہے ہیں شریعت کے دائرے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے من سنت سنتاً حسنہ، صدقہ و خیرات کرنے کے سلسلے میں جو اچھی سنت، اچھا طریقہ راج کرے گا، تو بعد میں جو بھی اس کو دیکھ کر عمل کرے گا، اس کو تو اپنے عمل کا اجر و ثواب ملے گا، اس کو بھی ملے گا، لیکن جو دیکھ کر رہا ہے اس کے اجر کے ساتھ ساتھ اتنا ہی اجر اس کو بھی ملے گا. دونوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ایک یہ ہے. اس طرح اللہ کے رسول مشہور حدیث ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، باپ ہے، استاذ ہے، مبلغ اور داعی ہے، کسی کو کچھ تعلیم دی، سکھایا، دین، توحید، سنت، مر گیا یہ اور وہ اس کی تعلیم پر عمل کر رہا ہے، اجر ملے گا جب تک وہ عمل کرتا رہے گا. ہاں، اور علم اور صدقۃ جاریہ یا صدقہ جاریہ، مسجد بنوائی، کنواں کھدوایا، جھاڑ لگایا، درخت لگایا، ہاں، اور کوئی ایسی چیز کی درخت وغیرہ لگائی کہ یہ مر گیا، پرندے، انسان، جانور، کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھا، جب تک فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اجر و ثواب ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی. یہ آثارہم ما قدموا، جو پیچھے آثار چھوڑے ہیں. ہاں، اسی طرح نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، یہ مرنے کے بعد یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہوں گے، کیونکہ نیک اولاد کی تعلیم میں، تربیت میں، پالنے پوسنے میں ماں باپ محنت کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، ان کی سب سے بڑی کمائی ہے وہ کسب، اعلیٰ کسب. تو اب اپنی محنت مر جانے کے بعد یہ جو نیکی کر رہا ہے ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی دیکھ بھال کا نتیجہ ہے، اس لیے اجر و ثواب ملتا رہے گا. یہ ما قدموا وآثارہم میں آثارہم کے معنی میں اہل علم نے ایک یہ بیان کیا اور ایک یہ کہ انسان نیکیاں کرنے کے لیے جو قدم بڑھاتا ہے، جیسے حدیثوں میں ہے کہ مسجد کی طرف ایک آدمی، بنو سلمہ کا گھر دور تھا، قریب کرنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، وہیں رہنے دو، جتنا تم مسجد کے لیے آؤ گے جاؤ گے، ہر قدم کے بدلے تم کو اجر و ثواب ملے گا. اہل علم نے، حافظ صلاح الدین نے، علامہ ابن کثیر نے اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ دونوں معنی صحیح ہو سکتے ہیں اور دونوں نیکیاں ہیں کہ جتنا اس نقش قدم کا معاملہ رہے گا اتنا ثواب بڑھتا جاتا ہے. تو ان کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں، کچھ لوگوں نے کہا نامہ اعمال، ہم اس میں درج کر رکھا ہے. تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے، آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کو قرآن کی قسم کر کے بتایا گیا کہ آپ رسول ہیں، آپ کو لوگوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا گیا، آپ صراط مستقیم پہ سیدھے راستے، اور آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ ڈرائیں. تو کس لیے ڈرائیں؟ کہ آپ دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا اور زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا، اس سے ڈرائیں. اور وہاں اس دن کے ڈر سے بچنا ہے تو آپ کے صراط مستقیم کو، صحیح منہج کو عقید عمل میں اختیار کرنا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کے خاتمے میں بھی مردوں کو زندہ کرنے کا تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. بعض کا دوبارہ زندہ کیے جانے کا جو لوگ انکار کرتے ہیں،
اس سورہ یاسین میں کئی دلیلیں دی ہیں عقلی طور پر کہ غور کرو، تمہاری عقل بھی گواہی دے گی کہ جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے. یہ ایک دلیل ہے، غور کیجئے. کسی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے یا دوسرا؟ قرآن نے کئی جگہ یہ دلیل دی کہ دوسری مرتبہ تو اور زیادہ آسان ہے. یہ ہمارے سمجھنے کے اعتبار سے، ورنہ اللہ کے لیے تو مشکل کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، تو اللہ نے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ اسے زندہ وہی کرے گا جس نے پہلی مرتبہ انہیں وجود بخشا، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے. ہاں، وہ مٹی میں مل جائے، پانی میں بہ جائے، جانور اس کو نوچ لے میں، خوب جانتا ہے کون کہاں ہے اور کیسے پیدا کرنا ہے. وہ حکم دے گا، سب ہو جائے گا. یہ جو بیان کیا اللہ نے شروع اور آخر میں، اس مضمون کو گویا سورہ یاسین کا مرکزی عنوان اس سے صاف بن رہا ہے کہ بعث اور آخرت کا، دوبارہ زندہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے عقیدے کو بیان کیا جائے اور اسے ثابت کیا جائے. اس صورت کے موضوعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ایک ایک عمل کو گنتا ہے، درج کرتا ہے، شمار کرتا ہے. ہم بھول جائیں لیکن اللہ رب العالمین وما کان ربک نسیا نہیں بھولتا، اور اللہ تو نہیں بھولتا کافی تھا، لیکن حجت پوری کرنے کے لیے اس نے کئی چیزیں بیان کی ہیں. اس سورہ مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے. ایک تو یہ کہ نامہ اعمال میں، لوح محفوظ میں، کتاب میں سب درج ہو رہا ہے، اور اس کو درج کرنے والے مکرم فرشتے ہیں، کرامن کاتبین. ہاں، عزت دار لکھنے والے. وہ جھوٹے نہیں ہیں، گناہ نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے. جتنا ہے جو ہے وہی لکھتے ہیں، اور سب جانتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں. اللہ نے طاقت دی، وہ بھی جانتے ہیں. تو وہ ہر چیز وہ درج کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اور سورہ مبارکہ میں آپ اور بھی پوچھیں کہ انسان کے لیے اور بھی کئی گواہیاں ہوں گی. یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. سورہ یاسین کی آیت کہ اس دن ہم ان کے منہ پر تالے لگا دیں گے، یعنی مہر لگا دیں گے. منہ پر مہر لگانے کے لیے کی ضرورت کیوں آئے گی؟ اس لیے کہ منہ سے مشرکین، کافرین اور سرکش جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے. واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہے پروردگار ہم شرک ورک نہیں کرتے تھے. منہ سے یہ بولیں گے تو اللہ ان کے منہ پہ مہر لگا دے گا، اور پھر ہاتھ، پیر، زبان، جلد، چمڑیاں بولے گی. دوسرے مقام پہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیثوں میں بھی ہے کہ جب ہاتھ گواہی دے گا تو وہ کہیں گے ارے تمہارے لیے تباہی ہلاکت تو تم کو تو بچانے کے لیے میں لڑ رہا تھا اور تم نے خود گواہی دے دی اپنے خلاف. تو وہ جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہم کو اس ذات نے بلوایا، گویائی عطا کی جس نے ہر چیز کو گویائی عطا کی ہے. ہاں، دہل جانے کی بات ہے. ہاں، ہم سی سی ٹی وی کیمرے سے ڈرتے ہیں. آج کہتے ہیں کہ جس محلے اور پڑوس میں سی سی ٹی وی ہوتے ہیں وہاں چوریاں کم ہو جاتی ہیں. کا افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر جو سی سی ٹی وی کیمرے سے ڈرتا ہے لیکن خود اپنے جسم میں اور چاروں طرف پھیلے ہوئے اللہ رب العالمین کے اس کیمرے سے نہیں ڈرتا، جو کبھی فیل بھی نہیں ہوتا، کوئی چیز چھوڑتا بھی نہیں ہے، اس میں کوئی چیز غلط درج بھی نہیں ہو سکتی، سب صاف شفاف ہوگی. خود انسان اپنے نامہ اعمال کو قیامت کے دن دے گا. تو سورہ بقرہ، سورہ کہف میں اللہ نے کہا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس کتاب کا کیا معاملہ ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی اور بات اور کوئی بڑا عمل چھوڑا ہی نہیں، سب لکھ دیا. اسی کا ذکر اس سورہ میں آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا. اسی طریقے سے جو ابھی ہم نے پڑھا تھا. ہاں، دوسرا یہ کہ مومن اور مکذب، ایمان لانے والا کون ہے اور جھٹلانے والا، ان دونوں فریق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی، نمونہ پیش کیا اور ان کے جزا کا بھی ذکر کیا. مثلا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، کہ ان کے سامنے اس بستی کی مثال بیان کیجئے جبکہ ان میں کچھ رسول آئے، کئی رسول آئے. ہاں، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے وہاں 2 رسولوں کو بھیجا. فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے تیسرے کے ذریعے سے ان کو تقویت دی، طاقت دی. ہاں، فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں. 2 پہلے بھیجے، ان کو جھٹلا دیا، اب تیسرے کو بھیجا، اب ان کے ساتھ بھی جھٹلانے والے جھٹلانے کا معاملہ ہی کر رہے ہیں. 3 رسول. اس پہ علماء نے بڑی بحث کی، مفسرین نے کہ کون سی بستی ہے، کون سے رسول تھے، ان کی تفصیل جاننے کی کوشش کی، لیکن اس کی تفصیل صحیح ثبوتوں یا روایتوں کے مطابق نہیں ہے. قرآن نے جتنا کہا ہے بس اتنی ہی وضاحت ہے اور معلوم ہے. پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو بیان کیا کہ ان کے بعد اس بستی کے ایک شخص، کچھ لوگ علماء کہتے ہیں کہ یہ انطاکیہ کی بستی تھی، اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ مستقل رسول نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو وہاں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. حضرت عیسیٰ کے پیغمبر یا
نمائندے تھے اس حساب سے رسول کہا گیا. جو بھی ہو, اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے دین کو پہنچانے والے نمائندے تھے. اور پھر تیسرے سے اللہ نے ان کی تائید کی. انہوں نے جھٹلایا, ان کے انجام کا ذکر ہے جھٹلانے والوں کا. اور پھر انہی میں سے ایک شخص ایمان لایا اور اپنی قوم کو نصیحت کرتا ہے, یا قوم یا آگے اس کا تذکر آ رہا ہے. ان دونوں کا انجام اور ان دونوں کا بطور نمونہ ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اسی طریقے سے عقلی دلیلوں کے ذریعے سے اس سورہ مبارکہ میں بعث بعد الموت, دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ قرآن نے کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. ایک دلیل آخرت کی. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا, عقل میں نہیں آتی بات. کفار مکہ جیسے کہتے تھے کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, ہم مر گئے, سڑ گئے, گل گئے, بھونگی مٹی بن گئے, ہماری ہڈیاں جو ہے مٹی میں مل گئی, بھونگی ہو گئی, تو اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ وہی رمیم, جبکہ یہ فرسودہ اور بوسیدہ ہو چکی ہے, مٹی میں مل چکی ہے, کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے ایک جواب یہ دیا وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ, ان کے لیے مردہ زندگی ایک نشانی ہے. أَحْيَيْنَاهَا, وہ مردہ تھی, ہم نے زندہ کر دیا. جب زمین مردہ ہوتی ہے تو کسان کتنا بھی بیج ڈال دے, اس میں پودے فصل اگتی ہے کیا؟ نہیں, وہ مردہ ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے پھر سے جی اٹھتی ہے اور شادابیاں آ جاتی ہیں. تو اللہ کہ ہم نے اس کو زندہ کیا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا, اور اس میں سے غلے نکال دیے. حبہ دانے کو کہتے ہیں, ترجمہ میں غلہ کر رہا ہوں, غلے نکال دیے. اب وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ دانے پیدا کر رہی ہے. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ, تو اسی سے یہ کھاتے ہیں, اسی کو کھاتے ہیں. یہ سامنے روز ہے, تم یہ دیکھ رہے ہو. تو جو پروردگار سوکھی زمین کو پر پانی برسا کے پودے اگا دیتا ہے اور تمہاری زندگی بھی چل رہی ہے, جانوروں کی بھی چل رہی ہے, اس کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ یہ بعض کا ایک مستقل یہ دلیل کا پہلو ہے جو قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے, مردہ زمین کو زندہ کرنا. دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا, ہمارے لیے وہ ایک مثال دیتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اور خود اپنی بناوٹ, اپنی پیدائش کو بھول گیا وہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ ارے کیسے اللہ زندہ کرے گا. تو خود اپنے آپ کو سوچ کیسے زندہ ہوا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے پیدائش کو میں زندہ ہوں, آپ جو کہہ رہے ہیں اسے مجھے تو ہے کہ نہیں ہے, ہے. کیسے ہوا؟ کس نے پیدا کیا؟ اگر وہ بولتا ہے ماں باپ نے, تو ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت آدم تک چلے جائیں, پھر ان کو کس نے پیدا کیا؟ یہ آٹومیٹک ہو رہا ہے, آپ اپنی چاہت سے بن رہے ہیں. آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو میاں بیوی کیا خود چاہیں کہ لڑکا ہو تو لڑکا ہو جاتا ہے, بیٹا ہو تو بیٹا, بیٹی ہو تو بیٹی, آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, یا نہیں چاہتے تو نہیں ہوتا ہے؟ انسان کا اپنا کیا اختیار ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ نے ہم کو پیدا کیا, لیکن آپ ماں باپ بنے تو آپ بتائیے کہ آپ بچے کو پیدا کرنے میں آپ کی کتنی پلاننگ تھی, کوشش تھی, کیا تھی. جو پروسیجر ہے, جیسے کسان بیج کھیت میں ڈالتا ہے, پانی ڈالتا ہے, دیکھ بھال کرتا ہے, پودے اگتے ہیں, ایسے ہی میاں بیوی اور نر مادہ کا ایک پروسیجر قدرت نے بنایا ہے. جب اس پہ عمل کرتے ہیں تو بچہ ملتا ہے, نہیں ملتا ہے, نر ملتا ہے, مادہ ملتا ہے, کبھی دونوں نہیں ملتے. تو اس میں آپ کا کیا دخل, ماں باپ کا کیا منصوبہ, ان کی کیا قدرت؟ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ ہم کو ہمارے لیے مثال دے رہا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اور خود اپنی پیدائش کو بھول گیا. قُلْ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, تو آپ کہیے کہ کون ہے جو وہ کہتا ہے, معاف کیجیے, قَالَ مَن يُحْيِي, وہ کہتا ہے کافر مشرک کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں, بھونگی ہو چکی ہیں. قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, آپ ان سے کہیے, اس سے کہیے کہ اسے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر مخلوق, ہر خلق کا خوب جاننے والا ہے. یہ ایک دلیل دی, آپ اس پر غور کرتے جائیے. میں آگے بڑھ رہا ہوں, بہت ہی شاندار دلیل ہے. جس نے پہلی مرتبہ کیا, پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں تو کچھ تھا ہی نہیں. اب آپ یہ بولتے ہو کہ وہ مٹی میں مل گیا, اس کو پرندوں نے کھا لیا, شیر نے پھاڑ دیا, پانی میں گل گیا, تو کیسے اللہ جمع کرے گا؟ ارے یہ تھا تو گلا مٹا نا, جب نہیں تھا تو اللہ نے بنا دیا. حدیثوں میں ہے کہ عجب الذنب, انسان کی, ہم جس کو کہہ لیں دمچی, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں دمچی, آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہماری جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تھوڑا سا ہڈی میں ابھار ہوتا ہے, اس کو دمچی کہتے ہیں. عربی میں عجب الذم حدیث میں کہا گیا کہ انسان پورا جب مٹی میں مل جائے گا, تو اس ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے کو اللہ حکم دے گا
پھر سے وہی انسان پورا اکٹھا ہو کر سارے اجزاء وہاں جمع ہو جائیں گے اور وہ پھر سے بن جائے گا۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آج کی تاریخ میں کلوننگ ہوتی ہے، ہاں وہ ابھی میڈیکل سائنس میں اختلافات چل رہے ہیں، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ انسانوں کی کلوننگ پہ انڈیا انٹرنیشنل لیول پہ بین ہے کہ نہیں کر سکتے، اس سے بہت سا معاملہ بگڑے گا، فساد ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ جانوروں کی کلوننگ کر کے جو ہے تجربہ کیا گیا۔ تو کلوننگ میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ایک سیل کسی بھی حصے کو لے کر اس کو جو بھی پروسیجر ہے سائنسی اس میں ڈال کے جو ہے بنایا جاتا ہے، وہ پھر سے ایک انسان آپ کا سیل لے کے، ان کا دعویٰ ہے کہ آپ ہی کے جیسا ایک پورا انسان بن جائے گا۔ اب بتائیے، ابھی انسان کا یہ دعویٰ ہے تو جو لوگ اسے ناممکن کہہ رہے تھے، ایک سیل سے وہ پھر سے وہی آدمی دوبارہ بنا دیں گے، ایسا دعویٰ ہے انسانوں کا۔ ابھی صحیح غلط اور اس کی تفصیل چھوڑ دیجئے، لیکن یہ دعویٰ تو ہے نا۔ یہ دعویٰ جب انسان کر رہا ہے اور بہت سے لوگ مان رہے ہیں، ہاں اب مان لیتے ہیں، تو پھر تو یہ تو اور زیادہ سمجھنے کے لیے آسان ہو گیا کہ جب انسان جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، مخلوق ہے، اور وہ سیل لے کے اس نے اپنے طور سے اس سیل کو پیدا نہیں کیا ہے، خالق نہیں ہو گیا وہ، کیونکہ جو چیز انسان بناتا ہے وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو ہی استعمال کر کے بنا رہا ہے۔ اللہ نے جو پیدا کیا اس سے ہٹ کے کوئی نئی چیز خود سے نہیں بنائی، تو اسی سیل کو یوز کر رہا ہے۔ تو جب انسان ایسا کر سکتا ہے ایک سیل سے، ایک خلیے سے، سیل خلیہ بولتے ہیں اردو میں، ایک خلیے سے ایسا کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کیا تعجب ہے۔ کفار مکہ آج زندہ ہوتے تو سائنس کی یہ باتیں دیکھ کر ان کی یہ بات معلوم ہوتی کہ وہ کتنی بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں، اور یہ سائنس والے نہ بھی پیش کرے تھے ایک انسان کے لیے کافی ہے ماننے کے لیے کہ جس پروردگار نے بغیر کسی مثال کے پہلی مرتبہ چیزوں کو پیدا کیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے دوبارہ بنانا۔ وہی اللہ نے جواب دیا، دلیل دی۔ اسی طرح اللہ نے ایک اور دلیل دی عرب والوں کے لیے کہ الذی جعل من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، کہ وہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، کرے گا، جس نے سبز درخت سے تمہارے لیے آگ بنائی، آگ پیدا کی۔ ہاں بعض نام لیتے مرخ، عقار یا اس طرح کا کچھ دو درخت ہیں عربوں میں جو انتہائی سرسبز ہوتے تھے، ہرے بھرے اور بظاہر گیلے، لیکن ان کو رگڑو تو ان میں آگ نکلتی تھی۔ اور صرف انہی درختوں میں نہیں، ہاں جو عام درخت ہوتے ہیں، کچھ کئی ایسی خاص لکڑیاں ہیں کہ ان کو چھیلنے کے بعد ایک تھوڑی دیر کے لیے اگر ان کو رگڑا جائے تو اس میں سے چنگاری نکلتی ہے، اور اس چنگاری سے آگ بنائی جا سکتی ہے۔ دیا سلائی اور یہ چیزیں نہ ملنے کے پر انسانوں نے ایسے ہی پتھروں کو رگڑ کے، لکڑیوں کو رگڑ کے آگ بنائی۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ درخت ہے، یہ تو خیر سوکھنے کے بعد آپ رگڑتے ہیں، لیکن وہ جو درخت جن کا نام عربوں میں بتایا جا رہا ہے، مفسرین نے ذکر کیا، عربوں میں دو درخت ایسے تھے جو گیلے ہوتے تھے، ہرے بھرے ہوتے تھے، ہرے بھرے میں ان میں آگ لگ جاتی تھی، آگ پیدا ہوتی تھی۔ تو جب ہرے بھرے درخت میں آگ آتی ہے، جبکہ دوسری جگہوں پہ وہ گیلا ہونے کی وجہ سے جل نہیں سکتا، آپ کو ایسا لگتا ہے عقلاً، تو جو ذات کچھ درختوں کو ایسا بنا سکتی ہے، اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے، اس کی قدرت سے کیا باہر ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین نے ایسی کئی دلیلیں دی عقلی طور سے کہ ایک انسان مشاہدہ کرے، غور کرے، تو اسے یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ حکمت کا تقاضا بھی ہے۔ دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب نہ ہو تو دنیا کا پیدا کرنا، آسمان و زمین کا بنانا، یہ ابس بیکار ہو جاتا ہے، بے مقصد ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس سے بلند و بالا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بھی دلیل دی ہے، میں اس کا ذکر یہاں بھی کر دوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ، اس سورہ مبارکہ میں بھی غالباً کہا ہے کہ بتاؤ تم کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ۔ تم کو تعمیر کرنا، بنانا، چھوٹا سا انسان ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے بہت سے ہیں، نہ نظر آنے والے تک، اس سے بڑے بڑے بہت سے ہیں جو دکھائی دے رہے ہیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے، آسمان۔ تو اس کا بنانا مشکل ہے یا تمہارا؟ اللہ نے اس کو بنایا تو تم کو پھر سے بنانا کیا مشکل کام ہے؟ ہاں بہرحال یہ بعض کی عقلی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں آیت نمبر 33، 78، 79 اور 81 میں بیان فرمائی ہے، مطالعہ کریں، ضرور پڑھیں۔ ہاں اور پھر کہا مومنوں کی جزا، ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون۔ پڑھتے جائیے، منظر پر غور کیجئے، ہم لوگ اس کو سنتے ہیں، گزر جاتے ہیں، کہ جنت والے جو ہیں، جنتی لوگ آج کے دن اپنے مشغولیت میں مستی اور خوشحال ہوں گے، مزے لے رہے ہوں گے، فاکہون، مزہ، لذت لے رہے ہوں گے۔ ہاں
ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں وہ خود اور ان کی بیویاں سائے میں مسہریوں پر، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہہ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اس میں ان کے لیے طرح طرح کے میوے ہوں گے، طرح طرح کے میوے ہوں گے، اور ان کے لیے وہ چیزیں بھی ہوگی جو وہ چاہیں گے مانگیں گے. سلام. اور پھر اتنا ہی نہیں، دیکھیے لذتیں لے رہے ہوں گے، مزے اڑا رہے ہوں گے. ایک، بیویوں کے ساتھ ہوں گے، یہ بیویوں کا ساتھ ہونا. دو، پھر ان کے ساتھ مسحریوں میں، یعنی آرام دہ، کوئی ڈسٹربن نہیں، کوئی خلل نہیں، کوئی کمزوری نہیں، پوری لذت، ہر قسم کی سہولت. یہاں آپ کتنے بھی فارغ اور کتنے بھی نعمتوں سے بھرپور ہو جائیں، انسان جو چاہتا ہے نہیں کر پاتا. آپ بہت لذیذ کھانا بنا لیتے ہیں گھر میں، کبھی ڈاکٹر منع کر دیتا ہے، اور کھانا جتنا چاہتے ہیں اتنا کھا نہیں پاتے ہیں، بہت تھوڑا کھاتے ہیں. کبھی اور کچھ وجہ آ جاتی ہے کہ گھر میں تو اچھا کھانا بنا لیکن آپ گھر پہنچ ہی نہیں پائے، ہوٹل میں کھا لینا پڑا. جنت میں ایسی کوئی رکاوٹ، کوئی پرابلم نہیں، جو آپ چاہیں گے ملے گا. اور یہ غور کیجئے، یہ ہم سرسری گزرتے ہیں، ان کی گہرائیوں میں جائیے تو لذت ہی لذت ہوگی. اور پھر بیٹھے آرام دہ بستروں پر، تختوں پر، وہ بھی قرآن میں بتایا کہ اعلیٰ قسم کے قالین، مسندیں ایسی ہوگی کہ وہ بھی ہم تصور نہیں کر سکتے. اور پھر اس میں طرح طرح کے میوے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ میوے اور جو پھلوں کا نام لیا ہے اللہ نے، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے، تاکہ ہم سمجھ سکیں، دماغ قریب جا سکے. ورنہ دنیا کے جو پھل میوے ہیں اور جنت کے جو پھل میوے ہیں، بس یہ نام میں یکساں ہیں، لذت میں نہیں. ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور جو مانگو گے، جو چاہیں گے، سب ملے گا. اور پھر یہ ملے گا، ایسا بھی نہیں کہ چلو مزہ آ رہا ہے، مستی میں ہے تو کوئی آ کے آپ کو ٹیڑھی تباڑی سنا رہا ہے، کہہ رہے دن بھر اسی میں لگے رہتے ہو، فلاں کام کرتے ہو. ایسا نہیں، ویسے مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. فلاں ڈانٹ رہا ہے، ابا سخت بول دیے، دوستوں کے ساتھ ہیں، بیوی اور شوہر جو ہے ساتھ میں ہیں تو بولتے ہیں گھر الگ کر لو، کیونکہ وہ بڑے میاں آتے ہیں تو پریشان کرتے ہیں، ہم کو جو ہے کباب میں ہڈی بنتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو چاہیں گے ملے گا، اور ان کو کوئی ایسی بات نہیں سنائے گا جس سے مزہ کرکرا ہو. سلام قولا من رب رحیم، تم پر سلامتی ہو، سلامتی ہی سلامتی، مزے ہی مزے. یہ رب رحیم کی طرف سے ان کو کہا جائے گا، کوئی ٹینشن نہیں. یہ جنتیوں کا معاملہ ہے. یہ جو میں نے آسمان و زمین کی بات کی تھی آگے ایک آیت میں، وہ دلیل بھی، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، جو میں نے انتم اشد خلقا ام السماء بناہا کی طرف چلا گیا، مجھے آیت نہیں دھیان تھی، یہ آگے نیچے لکھی ہوئی ہے کہ وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کے جیسے کو پھر سے بنا دے وے؟ وہ تو بہت بڑا خلاق ہے. خیر، پھر جیسے مومنوں کی جزا ہے ویسے کافروں کی جزا بیان کی گئی. اللہ نے فرمایا ھذہ جہنم التی کنتم توعدون وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. یہ میدان محشر کے ذکر میں کہا کہ اے مجرمین تم آج الگ ہو جاؤ. اليوم نختم علی افواہہم، والی آیت جو ہے کہ ہم ان کے منہ پر تالا اور مہر لگا دیں گے اور ان کی دوسرے اعضاء ہم سے بات کریں گے. اور پھر ان کا انجام جو ہوگا ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا. اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، تم اس میں داخل ہو جاؤ اپنے کفر کے بدلے میں. کفر کرتے تھے، مانتے نہیں تھے نا اللہ کی رسول کی بات، تو جو جہنم میں جاؤ. اور پھر آگے اللہ نے کہا، معاف کیجیے، آگے ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ذرا اس منظر کو غور کیجیے، اس کو سرسری نہیں پڑھنا چاہیے. رمضان المبارک میں ٹھہر کر اپنے آپ کو وہاں رکھیں، سوچیں، ہماری آل اولاد، ہمارے گرد پیش، سب کو اس مرحلے سے گزرنا ہی گزرنا ہے. اب اگر مجرم آدمی ہے تو منہ پر تالے اور مہر لگا کر ہمارا ہاتھ، ہمارا پیر، اللہ ہم کو بچائے، محفوظ رکھے. ہمارے انسان کے خلاف خود گواہی دے گا، انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی. کتنے گواہ رہیں گے؟ نامہ اعمال میں لکھا ہوا کہ رامن کاتبین، فرشتے گواہی دیں گے، انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے، پھر جہاں جو کام کیا ہے، جس زمین پر کیا ہے وہ گواہی دیں گے، پیڑ پودے گواہی دیں گے، دوست و احباب گواہی دیں گے. مرزا غالب نے کہا تھا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، یعنی جب اعمال لکھے جا رہے تھے، کرامن کاتبین فرشتے لکھ رہے تھے، تو ہمارا کوئی آدمی تو ان کے ساتھ نہیں تھا نا، تو اب فرشتوں کے لکھنے پر ہم کو پکڑا جا رہا ہے. اگر مرزا غالب یا اس قسم کی
مستی بھری شاعری کرنے والے یہ کلام پڑھ لیں تو ان کی بولتی بند ہو جاتی. یہ جرت نہیں کرتے کہ صرف فرشتوں کا لکھا نہیں, ایک تو وہ بھی قابل انکار نہیں ہوگا, آدمی خود انکار نہیں کرے گا کہ ہاں یہ غلط لکھا ہے, تو خود اس کی اپنی گواہی ہوگی, دوستوں کی, خود اس کے اپنے اعضاء کی گواہی ہوگی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اس بات اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے کہ اللہ کی کائنات کی نشانیوں میں غور کیجئے تو اس کی نشانیاں ثابت ہوگی. یہ اس میں سے ایک دو آیتوں کا تذکرہ ہوا 33 سے لے کے 33 سے 42 تک, اور پھر 71 سے 73. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. ہاں, یہ اللہ نے اس میں کیا کہ چوپایوں کو ہم نے فراہم کیا, ہاں, تو یہ اس کے مالک بن کے بیٹھے ہیں. اس پر بھی غور کیجئے, اللہ نے چوپایوں کو, یہ سواری کے کام آتے تھے, غذا کے کام آتے تھے, بار برداری, تجارتی سامان اس وقت بھی اور آج بھی بہت سی سواریاں ہیں. اور اس وقت جانور تھے, آج بھی جانور بہت بہترین سواری ہوتی ہے. ہمارے یہاں گاڑیاں بگڑ جاتی ہیں, پنچر ہو جاتی ہیں, سواریاں پنچر نہیں ہوتی. ہاں, وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں. ہاں, ریگستان میں, پہاڑی علاقوں میں آج بھی وہی سب سے زیادہ کارگر ہوتے ہیں. اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دوست اور ساتھی بن جاتے ہیں. گھوڑے, جنگ میں گھوڑے کہتے ہیں کہ سپاہی کی طرح گھوڑا بھی جو ہے وہ پیترے پکڑتا ہے. سامنے سے جو ہتھیار آ رہا ہے, کوئی گولا آ رہا ہے, تیر تفنگ آ رہا ہے, تو گھوڑا پیترے بازی کر کے اپنے سوار, اپنے مالک کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. کیسی صلاحیت دی اللہ نے. ہاں, کتوں کو الگ صلاحیت دی, وہ کھایا نہیں جاتا, لیکن اس کے کیا کیا استعمال ہے, نگرانی, رکھوالی, اور آج پولیس اور جاسوسی کے کام آتا ہے. ہاں, اور اس طریقے سے اونٹ ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے, اس کے اندر الگ صلاحیتیں ہیں. جس علاقے کا جو جانور ہے اس علاقے کے انسانوں کی خدمت کے لیے بہترین چیز اللہ نے دی ہے, اور ملٹی پرپز, کثیر الفوائد, کثیر الاستعمال. تو کہا کہ تم اس کے مالک بنے بیٹھے. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ, ہم نے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ, ان کے لیے, انسانوں کے لیے ہم نے ان کو تابع بنا دیا. ان جانوروں کو, ہاتھی ہے, گھوڑا ہے, کتنی طاقت ہے, گائے بیل ہے, انسان کھینچ رہا ہے, انسان گرا رہا ہے, ذبح کر رہا ہے, اس پہ سواری کر رہا ہے, اس کو حکم دے رہا ہے, اس کو اپنا تابع بنا کے رکھ رہا ہے, ٹریننگ دیتا ہے. تو جیسی ٹریننگ دیا ویسا کام کرتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ طاقتور ان کے تابع کر دیا. فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, تو اس میں کچھ ان کی سواریاں ہیں اور کچھ ایسے ہیں جسے وہ کھاتے پیتے ہیں, یعنی اس کے گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. گوشت ہی نہیں, گوشت کو دوسرے اجزاء کو بھی استعمال کرتے ہیں, جیسے اس کی سینگ, اس کے چمڑے دوسرے پہننے اور کئی دوسرے کاموں میں آتے ہیں. دودھ استعمال ہوتا ہے. دودھ ایک ایسی چیز ہے جس کو کھانا بھی کہتے ہیں اور مشروب بھی کہتے ہیں. تو اور ہر دودھ کی الگ الگ خوبیاں ہیں, بیماریوں کا علاج بھی ہے اس میں, تو ہم نے وہ بھی دیا. ہاں, اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, یہ جو ابھی گزر چکی. ان نشانیوں پر غور کرتے جاؤ. اللہ کے وجود, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت بہت کھل کر سامنے ملے گا. قرآن کی یہ باتیں اتنی صاف ہیں کہ ایک انسان موٹی عقل سے بھی ان پر غور کرے گا تو کم سے کم عقیدے کی باتیں, پیدا کرنے والے رب کی ربوبیت, اس کی رحمت, اس کے انعامات کو ضرور پہچان لے گا, اور اس کے شکر اور بندگی کے طور پر اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا. اس سورہ مبارکہ میں کچھ فوائد ہیں کہ وہ شخص جو رسولوں پر ایمان لیا اور ان کی تصدیق کی, ہے نا, مجھے آیت میں کہہ رہا تھا بعد میں آئے گی. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. پڑھیے یہ کہ تینوں رسول کو اللہ نے بھیجا, ان لوگوں نے جو ہے قوم بستی کے لوگوں نے انکار کر دیا, مخالفت کی. تو بستی کے کنارے سے دور سے ایک آدمی جو رسول نہیں تھا وہ دوڑتا بھاگتا آیا اور اپنی قوم سے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں, ہاں, رسولوں کی اتباع کرو. اور پھر آپ اس کی تقریر پڑھیے. ہاں, سیاق و سباق میں ذکر تو نہیں ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے قتل کیا, آگے کے اس سے محسوس ہوتا ہے. ہاں, اور اس نے رسولوں کی تائید کی اور سچائی کی تصدیق کی. اور قوم اکثریت میں دیکھیے آج بھی ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو سچے کا ساتھ دینے کے لیے اٹھتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں اور جھوٹوں کا رد کرتے ہیں. مفسرین نے اس آدمی کا نام حبیب نجار کہا. اس کو مار دیا گیا یا موت ہو گئی. تو مرنے کے بعد بھی سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا قیل ادخل الجنہ, اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اس کو جنت میں داخل ہو جا. تو اس نے جنت میں داخل ہو کر کیا کہا, قال یا لیت قومی یعلمون, کاش کہ میری قوم علم رکھتی, جان جاتی, بما غفر علی ربی, کہ میرے پروردگار نے جو مجھے بخش دیا, وجعلنی من المکرمین, اور مجھے باعزت مقام, باعزت لوگوں میں شامل کیا. یہاں حافظ صلاح الدین نے اس آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد تفسیر میں لکھا احسن البیان میں کہ ایک مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے.
زندگی میں بھی وہ لوگوں کا بھلا چاہتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ جو بات کہہ رہا ہے اللہ نے پہنچائی قوم تک یا لوگوں تک اس قرآن کے ذریعے، کہ مرنے کے بعد بھی اس کے دل میں یا اس کی زبان پر یہی ہے کہ کاش میری قوم بھی سدھر جاتی، مجھے جو عزت والا مقام اور جنت ملی ہے وہ اسی راستے پہ وہ بھی چلتی۔ چنانچہ اس سے انہوں نے نکلا کہ جو شخص رسولوں پر ایمان لاتا ہے اور ان کی تصدیق کرتا ہے وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا بن کر زندگی گزارتا ہے، اپنی قوم کے لیے رہنما اور خیر خواہ ہوتا ہے، قوم اسے چاہے برا سمجھے، اس کے ساتھ بدسلوکی کرے، اور وہ اپنی قوم کے لیے بھلا چاہتے ہوئے ہی موت کو گلے لگاتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کے دل و دماغ میں یہی ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اس میں ایک دوسری فائدہ یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ عذر کو پسند کرنے والا کوئی نہیں ہے، اسی لیے اس نے رسولوں کو بھیجا، یہ اس کا احسان و کرم ہے اللہ کا۔ رسول کیوں بھیجے؟ تاکہ ہم سدھر جائیں، ہم صراط مستقیم جان جائیں، ہم اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچ جائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے یہاں بھی بیان کیا اور واضح طور سے کہا کہ جب تک رسول نہیں بھیجتا، حجت پوری نہیں کرتا، اللہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ چنانچہ کہا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرُوا آبَاءَهُمْ، ہم نے آپ کو کیوں بھیجا؟ تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا، کوئی نذیر نہیں آیا، اس لیے وہ غافل ہیں۔ ہاں، اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ذکر کیا وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کو سامان وغیرہ سے لدی پھندی کشتیوں میں سوار کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو سوار کیا، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتیوں میں سوار تھے، آج پوری دنیا کے وہی جد امجد اور باپ ہے، انہی کی نسل ہے سب، تو ان کو اس پر سوار کیا۔ تو یا یہ مانا یا وہ مانا، خلقنا لہم من مثلہ وخلقنا لہم، یہ میں اس آیت کے اس ٹکڑے کو بیان کرنا چاہتا ہوں، وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ہم نے اسی کے جیسی کچھ اور بھی چیزیں ان کے لیے پیدا کی جس پر پیدا کرتے ہیں، کی ہے اور کریں گے، جس پر وہ سواری کریں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے کہا کہ اب اس زمانے میں قرآن جب نازل ہوا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو گھوڑے، اونٹ اور یہ جو جانور تم کو دیے ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ تمہارے لیے ایسی چیزیں پیدا کر رہا ہے جس سے تم ایسی چیزیں پیدا کر رہا ہے جو بناؤ گے، ایسی سواریاں بناؤ گے، کل آگے تم سواریاں کرو گے۔ اب اس میں مرسڈیز اور یہ اور وہ جو آج کی جتنی کاریں، گاڑیاں، ٹرک، ہاں بیل گاڑی ہو کہ گھوڑا گاڑی ہو وہ بھی تھی، یکا بھی تھا، اور جتنی مشینیں سب آ گئی اس میں قرآن کے اس بیان میں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مومن المؤمن قوی باخوانہ، کہ مومن اپنے بھائیوں کے ساتھ طاقتور بنتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جو ہے مددگار بنتا ہے۔ جیسے وہ آدمی آ کے رسولوں پر ایمان لانے کی بات کر رہا ہے، تو اپنے دو رسولوں کے ذریعے سے اللہ نے کہا کہ تیسرے کے ذریعے سے ہم ان کو طاقت دی، تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا دست و بازو بننا چاہیے۔ ہاں، چوتھا مضمون کہ کائنات کی نظام کی باریکی اور دقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب کا کمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں ذکر کیا والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے مستقر، اپنے طے شدہ راستے پر چلتا ہے، بھاگتا ہے، جاری رہتا ہے، رواں دواں رہتا ہے۔ مستقر کا دو معنی کیا اہل علم نے، ایک مستقر یہ جائے قرار، اور ایک مستقر اس کا محور و مدار، یعنی سورج کی ایک گردش ہے محوری، اپنے آپ گھومتا ہے، ایک ہے مداری، یہ فلاں کے گرد اور پورا لمبا چوڑا۔ تو محوری اور مداری یعنی اپنے مستقر اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے قرار کی جگہ بنا دی، وہ اسی پر گھومتا ہے، اسی پہ چلتا ہے، اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ سوچئے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا سورج۔ سائنس والے، فلکیات والے کہتے ہیں کہ سورج جہاں ہے اس سے اگر آدھا فاصلہ کم ہو جائے تو اس دنیا کی ساری جاندار چیزیں ختم ہو جائے، جل جائے، اور جتنی دور ہے اس سے آدھا فاصلہ اور دور ہو جائے تو ساری چیزیں جم جائے، نشو نما نہیں پائیں گے۔ سورج کی روشنی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، پیڑ پودوں کی، انسانوں کی، جانوروں کی، سب کی۔ ماحولیات کے لیے کتنا ضروری ہے، اس میں کیا کیا شعاعیں ہیں، الٹرا وائلٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا کی بات، دنیا کی 9 یا 7 قسم کی شعاعیں۔ تو بہرحال سورج کو اللہ نے ایک خاص جگہ پر مقرر کیا اور اس خاص راستے پہ چلتا ہے، اس چلنے کی وجہ سے دن اور رات کا نظام چل رہا ہے۔ اس میں انحراف نہیں ہوتا، یہ چاند سے ٹکراتا نہیں، دوسرے ستاروں سیاروں سے ٹکراتا نہیں۔ غور کیجئے اس پہ، اس سے سال مہینے بن رہے ہیں، دن اور رات بن رہے ہیں۔ اللہ نے جو راستہ مقرر کیا اس سے کوئی انحراف نہیں کرتا۔ اگر اس کو بنانے، چلانے اور نظام دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تو کیا ایسا ممکن تھا؟ والشمس تجری لمستقر لہا والقمر، وہ مستقر لہا، والقمر قدرناہ
ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب علم والے کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے، دنیا کی اور اللہ کے علاوہ کوئی طاقت یہ نہیں کر سکتی۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور ہم نے چاند کی کچھ منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، متعین کر رکھی ہے، اس کا اندازہ ٹھہرا رکھا ہے، پھر وہ یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح لوٹ آتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ چاند کی 8 منزلیں، پورے مہینے میں 8 منزلیں، ہر روز وہ ایک منزل آگے ہوتا ہے، اور مہینے میں 1 یا 2 دن غائب رہتا ہے، وہ کیا اماواس اور کیا کیا کہتے ہیں، تو 8 منزلیں ہیں، اور پھر وہ موٹا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، سورج کی روشنی اور جو بھی نظام بنایا اللہ نے چاند کی روشنی پڑنے اور سایہ پڑنے کے نتیجے میں جو دکھائی دیتا ہے، تو عاد کالعرجون القدیم، جو پہلی تاریخ کا دوسری تاریخ کا چاند ہوتا ہے تو کھجور کی پرانی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہاں للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، سورج کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے وے، ہاں وللقمر ولللیل سابق بالنہار، ولللیل سابق بالنہار، صحیح پڑھا میں نے؟ بالنہار ہے النہار ہے، سابق النہار، اور نہ ہی سابق النہار، اور نہ ہی رات دن سے آگے بڑھنے والی ہے۔ رات اور دن کا، سورج اور چاند کا جو اندازہ اور جو راستہ اللہ نے مقرر کر دیا، اس سے 1 انچ بھی ادھر ادھر آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ٹھہرایا ہوا اندازہ، بنایا ہوا نظام ہے، وہ مدبر کائنات ہے، چلا وہ رہا ہے، ہاں ذالکا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا کہ کل فی فلک یسبحون، یہ ساری چیزیں آسمان میں تیر رہی ہیں۔ ہاں وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں 11 تک ختم کر دینا چاہتا تھا آج، کہ ہر چیز تیر رہی ہے، سورج چاند ستارے۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ زمین نہیں گردش کر رہی ہے، اس لیے کہ اس زمین پر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا، جن کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ۔ گلیلیو کو اسی لیے سزا دی کہ اس نے کہا کہ نہیں ہم نے دیکھا کہ یہ بھی گردش کر رہی ہے، سورج چاند ساری چیزیں گردش کر، یہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا کہ کائنات میں جتنے بھی ستارے سیارے ہیں سب گردش کر رہے ہیں، روا دوا ہے، ایک جگہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے نظام بنایا۔ اب چاند کے جو منازل ہیں 28، اسی کے ذریعے سے، اور سورج کے جو مستقر ہیں اس کے ذریعے سے دن اور رات، مہینے، سال بن رہے ہیں، حساب کتاب بن رہے ہیں، اجالا اور اس سے کیا کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک چیز رہ گئی کہ میں نے 2 مستقر کا 2 معنی، ایک مستقر کا معنی یہ بھی ہے، بخاری وغیرہ میں ایک روایت ہے جو عقلی اعتبار سے ہماری سمجھ کے باہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کی کہ ابو ذر سے کہا کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو بتاؤ کہاں جاتا ہے سورج، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سورج جاتا ہے ڈوبنے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، اور پھر دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے، ہاں تو اس کو اجازت دی جاتی ہے، وہ پھر طلوع ہوتا ہے۔ اور قریب ایک زمانہ آئے گا کہ وہ سجدہ کرے گا لیکن اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے وہ اجازت طلب کرے گا تو اسے اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہاں یہ شکر کیا ہے، فیقال لہا، تو اس سے کہا جائے گا کہ ارجعی من حیث جئت، جہاں سے تو آیا ہے سورج وہیں لوٹ جا، مطلب مغرب سے آیا ہے، ڈوبا ہے تو مغرب سے ہی نکل جا، چنانچہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ فذالک قولہ، اللہ کے رسول نے کہا یہی اللہ کا یہ فرمان ہے، والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ سورج اپنے مستقر پر چلتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا راستہ ہے، تقدیر ہے، اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے۔ تو یہ ایک معنی یہ بھی ہے، ایک معنی یہ بھی ہے، دونوں معنی میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں ایک بات یہ کہی کہ قیامت قائم ہوگی لوگوں پر جبکہ لوگ آپس میں بیع و شراء، خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اور یہ جیسا کہ آیت نمبر 49 اور 50 میں ہے، اللہ نے کہا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقُونَ، یہ کہتے ہیں کہ ارے وہ کافر اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ یہ جو وعدہ آپ کر رہے ہیں قیامت آنے والی ہے تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، اللہ نے جواب دیا کہ یہ تو محض ایک بڑی تیز آواز اور چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، انہیں صرف ایک تیز چیخ کا انتظار ہے۔ ہاں تأخذہم وہم یخصمون، وہ چیخ انہیں پکڑ لے گی اس حالت میں کہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑے میں مصروف ہوں گے، یعنی قیامت کی چیخ، سور جب پھونکا جائے گا وہ چیخ ہوگی، تو اس وقت جب قیامت برپا ہوگی تو اس میں کچھ لوگ ہوں گے آپس میں معاملات میں، دنیا کے معاملے میں، لین دین میں جھگڑ رہے ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ قرآن سے فائدہ اس سورے میں کہا گیا کہ قرآن سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو زندہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اس کے آگے کہا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ نے قرآن کیوں دیا رسول کو، تاکہ اللہ کے رسول اس قرآن کے ذریعے اس شخص کو ڈرائیں جو زندہ ہے، مطلب جو زندہ ہے وہ ڈرے گا، جو نہیں ڈرتا قرآن سے
सुधरता नहीं कुरान पढ़ के समझ कर, तो वो मुर्दा है। तो जो जिंदा है उसको डराएं, वयहिक्कल कौलु अलल काफिरीन, और काफिरों पर हुज्जत साबित हो जाए, हुज्जत पूरी हो जाए कि नहीं मान रहे, ठीक है, नहीं माने तो अजाब होगा। उससे पहले वाली आयत में अल्लाह ने कहा कुफार मक्का जो अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते थे, तो उन्होंने एक इल्जाम ये भी लगाया कि जो कुरान ये पेश कर रहे हैं वो शेर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर है। तो अल्लाह ने उसका रद्द किया, वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबग़ी ला, हमने उनको शेर नहीं सिखाया और ना ही उनके लिए ये मुनासिब था। रसूल होने की हैसियत से उनके लिए शायरी मुनासिब भी नहीं थी, क्योंकि शायरों की अक्सरियत अटकल पच्चू बातें करती हैं, मुबालगा आराइयां करती हैं, झूठ बातें बोलती हैं, उनके कौल व फेल में तजाद होता है उनकी बहुत सारी इस तरह, तो नए नए ख्यालात अपने जहनी उपज पैदा करते हैं। तो अल्लाह ने बतौर खास इसकी तरदीद की कि कोई कल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कह के इस तरह के इल्जामात लाके आपकी दावत और आपके पेश करदा कलाम को शेर कह के उसको रद्द ना कर सके। तो कई बातें कही, बल्कि बाज़ उलमा ने लिखा, हाफिज सलाहुद्दीन ने भी लिखा कि आपका मिजाज ऐसा था कि आप किसी दूसरे का शेर भी पढ़ते थे तो शेर के वजन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती, शायरी आपके मिजाज में नहीं थी। हाँ, आपसे कभी कभार ऐसे कुछ कलाम सादिर हुए हैं जो शेर के वजन पर आ गए, लेकिन आपने शेर बोलने के लिए वो नहीं कहा। जैसे ग़ज़वा हुनैन में लड़ते हुए आपने, जब सहाबा कराम मैदान से निकल हट गए, तो आपने मुकाबला करते हुए एक जुमला कहा, अनन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, कोई झूठ नहीं है, मैं इब्न अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं मैं। तो ये आपने रज्जिया तौर पर कहा, शेर कहने के इरादे से नहीं कहा, ये शेर के वजन पे आ जाता है। इस तरह के एक और भी जुमले लोगों ने नकल किए हैं। तो ये आप शायर नहीं थे और ना ही शायरी आपका मिजाज था। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन व कुरानुम मुबीन, ये जो कलाम पेश कर रहे हैं शायरी नहीं है कुरान, बल्कि ये तो जिक्र है, नसीहत है और कुरान मुबीन है। अब यहाँ अल्लाह शेख ने सूरह यासीन और दूसरी सूरतों को मिलाकर यह बयान किया कि जो सूर में फूंका जाएगा इसराफील अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह हुक्म देगा, तो ये दो नफ़खे होंगे। पहले नफ़खे पर सारे जिंदा लोग मर जाएंगे, एक लंबा अरसा है जो अल्लाह जानता है कितना होगा। दूसरे सूर पर सारे लोग जो है, सूरह यासीन में जो कहा गया कि वला वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़सइक़ मन फ़िस समावाति, हाँ, मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्द इल्ला मन शा अल्लाह सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, कि पहले सूर में सब मर जाएंगे, फिर दूसरे लोग क़याम होंगे। ये सूरह यासीन की जो आयत है उसमें यह है कि सब लोग घबरा कर फ़इज़ा हुम, हाँ वो है ना कि किसने मर कदेना, कौन है जिसने हमको हमारी आराम गाह से फिर से बेदार कर दिया। सूरह यासीन की आयत है, मुझे आयत ध्यान नहीं आ रही है, हाँ, कि कौन है जिसने बेदार कर दिया। और जैसे ही सूर फूंका जाएगा वो अपनी कब्रों से निकलकर तेजी से भागेंगे। हाँ, ये आयत फला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन व नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यंसिलून। हाँ, कि जब ऐसी मामला मौत का आएगा तो उस वक्त कोई भी इंसान, आप और हम, ना उस वक्त किसी को वसीयत कर सकेंगे, ना अपने घर वालों की तरफ लौट पाएंगे। बहुत दावत दे रहे हो कि कब आएगा, मौत कब आएगी, कयामत जब वो आएगी तो तुमको कुछ मौका ही नहीं मिलेगा कि बच जाओ, कुछ कह दो बाल बच्चों से, हाँ, या अपने घर वालों की तरफ लौट जाओ। और फिर ये तो मौत के वक्त का, और जब सूर में फूंका जाएगा तो अपनी कब्रों से तेजी से दौड़ पड़ेंगे। हाँ, ये सूरह यासीन के ज़िम्न में कुछ बातें अर्ज की। हाँ, और इसमें हिदायत है, और मैंने इसमें कोशिश की कि इब्तदाई बातों में आज जो सिर्फ इस सूरह को रखा कि सूरह यासीन से मुताल्लिक बहुत सारी गलत रिवायतें और कई बिदतें राइज हैं, तो उनकी तरफ तवज्जो दिला जाए। हुरूफ मुक़त्तआत से मुताल्लिक यासीन के बारे में भी कुछ इन्हिराफ है, हम उसको बहुत बड़ी गुमराही नहीं कहेंगे, बाज़ रिवायतें या बाज़ अक़वाल हैं, लेकिन जो बिदात इख्तियार की जाती हैं और फिर मरने के वक्त इससे जो फ़ायदा समझा जाता है कि इसको पढ़ने से आदमी के लिए मुश्किलात, और फिर कुछ रिवायतें ये बयान करते हैं कि आपको अगर कोई मुश्किल है, शादी में दिक्कत आ रही है, आप शादी करना चाहते हैं और दिक्कत आ रही है, तो सूरह यासीन पढ़ लीजिए, आसान हो जाएगी। ये चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, जो साबित है वही इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कुरान समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसको हमारे दिल की बहार बनाए और हमारे गम व अंदोह को दुनिया के भी और आखिरत के भी दूर करने का जरिया बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।